بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاڑی سے بھائی محمد عاشق صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے 40 سال تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ان کے ولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ 40 سال تک بغیر کھائے پیے رہے، جو کہ ایک غیر ولی کے لیے ناممکن ہے۔ مفتی صاحب، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے، وضاحت فرما دیں۔ محمد عاشق۔ جی میرے محترم بھائی، آپ نے جو آخری بات پوچھی کہ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اس بات میں یہ صداقت ہے کہ یہ ساری کی ساری بات جھوٹی ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک بزرگ شخصیت تھے۔ ایسے جھوٹے اور جعلی واقعات ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عزت بڑھانے کے بجائے لوگ کم کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ میرے محترم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ دیکھا جائے تو کھانے پینے کے حوالے سے کئی ساری سنتیں ہیں، پھر وہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ مثال میں چند ایک مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے، یقیناً پڑھتے تھے نماز، وضو بھی کرتے تھے۔ وضو کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے ساری 40 سال تک کچھ کھایا پیا نہیں تو اس مستحب پر بھی عمل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے وہ دن کو کیلولہ جو کرتے ہوں گے یقیناً، اور کیلولہ کرنے سے پہلے کچھ کھانا پینا یہ بھی اچھا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یوں لکھا ہے کیلولہ اسے کہتے ہیں کہ جو دن کے کھانے کے بعد سستایا جائے، کچھ آرام کیا جائے۔ تو دن کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہوں گے، چونکہ جب کھانا نہیں کھاتے ہوں گے تو پھر کیلولہ بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اگرچہ یہ ایک الگ بات ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ کیلولہ کے صحیح ہونے کے لیے کھانا شرط نہیں ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ضرور سویا جائے، بلکہ کچھ آرام کر لینے کو بھی کیلولہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر سو جایا کرتے تھے، اور یہ عام طور پر ظہر سے پہلے ہوتا تھا، اور جمعے کے دن یہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ اس کے بعد اور بھی میں آپ کو چند ایک باتیں گنوا دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ روزہ تو رکھتے ہوں گے، چلو فرض روزہ ہی تو ضرور رکھتے ہوں گے، وہ تو فرض ہے، وگرنہ تو وہ تو روزہ نفلی بھی رکھتے ہوں گے۔ ہم چلو فرض کی بات کر لیتے ہیں۔ فرض روزے کی جب افطاری ہوتی ہے تو کھجور وغیرہ سے افطار کرنا ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، کیا وہ افطار نہیں کرتے تھے؟ سحری کھانا بھی ایک اچھا عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، کیا وہ سحری نہیں کھاتے تھے؟ بغیر سحری کھائے، بغیر افطاری کیے روزہ رکھ لیتے تھے؟ میرے محترم بھائی، یہ طریقہ بھی غیر شرعی طریقہ تھا، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد اور میں آگے آ جاتا ہوں کہ عید الفطر کے دن کچھ بالخصوص کچھ میٹھی چیز کھا کر جانا، عید نماز پڑھنے کے لیے جانا، یہ ایک مستحب عمل تھا۔ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل نہیں کرتے ہوں گے کہ کچھ ہلکی پھلکی میٹھی چیز کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں؟ کیا ایسا وہ نہیں کرتے ہوں گے؟ پھر اس سے آگے آ جاتے ہیں، عید الاضحیٰ جو ہے، عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو جانور جو قربان کرتے تھے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ تو کیا حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کے سنت طریقے کی اتباع میں، ان کے عمل کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے کیا گوشت نہیں کھاتے ہوں گے؟ کیا وہ 40 سال تک ایک عید بھی نہیں آئی، بڑی کوئی چھوٹی عید بھی نہیں آئی، کوئی رمضان المبارک کا مہینہ بھی نہیں آیا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ جعلی باتیں ہیں، فضول اور من گھڑت باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا دور دراز کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ چند جاہل خطیب لگے ہوئے ہیں جو حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف ایسے من گھڑت اور بے سر و پا باتیں منسوب کر دیتے ہیں، نہ ان کو خدا کا خوف ہے، نہ ان کو کسی مرنے کا ڈر ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور ایسے بے جا اور جعلی باتیں جو ہیں وہ فضول باتیں وہ ہانک رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں۔
پیران پیر عبد القادر جیلانی نیک شخص تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے تو کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آرام بھی فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی چیز میٹھی چیز کھا کر بھی جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں اپنے قربانی کا جو جانور تھا اس کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ لہٰذا اس طرح کی جعلی باتیں حضرت پیران پیر کی طرف جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی تردید کرنی چاہیے کہ یہ جعلی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ جو شخص نے کہہ دیا کہ ان کی سب سے بڑی ولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال تک کھایا پیا نہیں، یہ کوئی ولی ہونے کی دلیل ہے؟ میرے محترم بھائی، ولی ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ سنت کے خلاف نہ کیا ہو، ساری زندگی سنت کے مطابق گزاری ہو، یہ ولی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ولی ہونے کی کوئی دلیل نہیں کہ کھایا پیا نہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے؟ پھر کیا اللہ کے رسول اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا وہ اولیاء نہیں تھے؟ کیا ان کے بعد والے جو بزرگ آئے ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ میرے محترم بھائیوں، بغیر کھائے پیے ساری زندگی گزارنا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، نہ یہ ولایت کی کوئی علامت ہے، نہ اس پر ولایت کا انحصار ہے۔ یہ جعلی اور من گھڑت باتیں ہیں، ایسی باتیں پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ کل کو ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی ہر بات کا ہم نے حساب دینا ہے کہ کیا کر کے آئے تھے، کیا کہہ کر آئے تھے، جو کہہ کر آئے تھے وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، ان سب باتوں کا ہم نے حساب دینا ہے۔ لہٰذا ایسی من گھڑت باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔